السلام علیکم پیورز، دعائیں آپ کے لیے۔ شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر مگر کے بغیر دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا جائے گا۔ بات بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی اگر مگر ہے نہیں، لیکن اس میں ایک اور بات، رانا صاحب میرے دوست ہیں، یہ صرف گولی والا دہشت گرد کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو معاشی دہشت گردی ہوتی ہے، یہ جو اربوں خربوں کے سکیمز آتے ہیں روز، میں تو نہیں ڈھونڈتا، میں نے تو زندگی میں کبھی رپورٹنگ نہیں کی، میں اخباروں کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے شاید بے شمار غائب ہی ہو جاتا ہوں۔ جو خربوں کی جائیدادیں بات، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ تو گزارش میری یہ ہے اس ملک کے سیاست دانوں سے، یا میں ان سے کیا کر رہا ہوں، دہشت گردی کو ری ڈیفائن کریں، ری انٹرپریٹ کریں۔ کھوپڑیاں ہماری خالی ہیں۔ دہشت گرد آئے گا، اللہ معاف کرے، 9/11 ہوا تھا نا، کیا بگڑ گیا امریکہ کا؟ 1000 بندہ 2000 بندہ شہید نہیں ہوتے ہمارے جنگوں میں؟ دہشت گردی کوئی شے نہیں ہے، ہونے کے باوجود یہ کچھ نہیں ہے۔ اقتصادی دہشت گردی، اس سے بڑی دہشت گردی نہیں جو پاکستان میں 78 سال سے عروج پہ جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ ہمارے حضور کا ایک فرمان ہے، سننے میں تو کوئی حرج نہیں، کہ اگر کسی معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے، یعنی وہ روٹی کپڑا مکان سے بھی جاتے رہے۔ پاکستان کی پوری تصویر اٹھا کے دیکھ لو، حضور کے ایک جملے سے تمہیں ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ نہیں کرنا، یہ دہشت گرد، اس میں چونکہ ذرا خون، گولیاں، پٹاخے، لاشیں ہوتی ہیں، تو یہ جو مردہ لاشیں ہیں اس ملک میں، زندہ لاشیں ہیں، تو مردہ لاشیں مر گیا۔ یہ جو زندہ لاشیں ہیں، 3-4 سال ہو گئے یار، میں کئی بار کہہ بیٹھا ہوں، UNDP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 24 کروڑ لیٹر کیمیکل زدہ 2 نمبر دودھ بنتا ہے۔ خدا کا نام ہے، مار رہے ہو، نہ گولی کی آواز آ رہی ہے، نہ خون دکھائی دے رہا ہے۔ کل جب ان بچوں کی اپنے اپنے طبقے میں نارملی ہوتی ہیں نا شادیاں، ان کی اولادیں دولے شاہ کے چوہے ہوں گے، ادھر 15 سالہ بچہ PhD کر رہا ہے۔ دہشت گردی پر ٹھیک ہے، دہشت گردی روکنے والی چیز ہے، وہ ہر طرح کی دہشت گردی روکو۔ یہ جو اربوں خربوں کے سکیمز، ابھی یہ جی ان کی جائیدادیں نہیں اناؤنس ہوں گی، کن کی؟ عوام کی ہوں گی، عوام کی نمائندوں کی نہیں ہوں گی۔ کیا ہے یہ؟ میرے جیسے جاہل کے نزدیک یہ بھی دہشت گردی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ دشمن کی ماں پہ پاکستان کو، ہمارے ساتھ ہندوستان میں بلیم نہیں کرتا میں، مودی اینڈ اس پارٹی، پورا ہندوستان نہیں، بالکل نہیں ہے، تو ہندوستانیوں کو غیر نہیں سمجھتا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ میں اپنے پرکھوں پہ لعنت بھیج رہا ہوں، صدیاں جنہوں نے ساتھ گزاری وہاں، تو اس لیے یہ نہیں، وہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جیسے مارکہ حق میں دشمن کو ذلت ملی، ان دہشت گردوں کو بھی ایسے انجام سے دوچار کیا جائے گا، اللہ کرے دہشت گردوں کو بھی ایسے انجام سے دوچار کیا جائے، اللہ کرے ایسا ہو۔ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ہمارے ہاں جہل چکے ہوتے ہیں، راکٹ سائنس، ریڈ لائن، فلانا ٹمکانا، جملے سیم پیج۔ عوام کا سیم پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ 100% ممکن نہیں ہوتا، بھاری اکثریت سیم پیج پہ ہو، اور جو باقی ہوں ان کے اندر سینس آف بلونگنگ ہو، اپنائیت ہو۔ وہ سڑک پہ کیلے کے چھلکے پھینکتے وقت نا قیمتی گاڑی میں بیٹھ کے
کو بے غیرت کو یہ خیال ہو یہ سڑک میری ہے, یہ میرے گھر کا آنگن ہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. تحریک انصاف کے 8 فیبروری کو ممکنہ احتجاج کے پیش نظر کراچی میں 180 افراد کو گرفتار کر کے 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا. اچھا, اس پہ آتے ہیں بعد میں. حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے جمہوری اقتدار کا جنازہ نکال دیا. یار حلیم عادل شیخ صاحب, میں ایم کے کچھ لوگوں سے میرے اچھے سلام دعا ہے, ان کو میرا خیال ہے میں کبھی نہیں ملا, لیکن ماری بانگی ہے. جمہوری اقتدار کا جنازہ نکال دیا. یہ جنازہ تو 50 سال تو جنازہ نہیں نکالا, مردہ. اور اب قبر کھود کے دیکھو اندر کچھ بھی نہیں ہے, گوشت ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں. اس کو ذرا میکرو لیول پہ دیکھیں آپ. حلیم عادل شیخ صاحب, روٹی کپڑا مکان, اس کو تو مارے نا گولی. جمہوری اقدار کیڑا جمہور تے کیڑیاں اقدار, مجھے بتائیں. یہ 2 لفظ ہیں, 2 لفظ, جمہوری اور اقدار. جمہوریت نام جمہوریت کی جیم نہیں ہے اس ملک میں. شیخ صاحب, جمہور کہتے ہیں عوام کو, بھوکے ننگے غریب غربے کیڑے مکوڑے 2 پائے. اچھا, پھر گئے اقدار. اللہ معاف کرے, یہاں تو نہ جمہور ہے نہ جمہوریت ہے, وہ اقدار کتوں آ گئی ہیں. اقدار ویلیوز کہتے ہیں اس کو, یہ فضول بات. اچھا, آگے کہتے ہیں جی, سندھ پولیس کے ذریعے کراچی سمیت صوبے بھر میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں, گھروں پہ چھاپے, دروازے توڑے جا رہے ہیں. ایک شعر یاد آیا, راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. یہ تو خیر شاعری ہے. اصل بات میرے نزدیک یہ ہے, میں چونکہ کم عقل آدمی ہوں, یہ نہ بھی کرتے تو کون سی قیامت آ جاتی. دسو, ایک دفعہ ذرا کھلی چھٹی دے کے دیکھو, اپنا بیریئر ذرا آگے لے جاؤ, کہو کہ اس کے بعد اسٹیٹ ری ایکشن دے گی, واضح کر دو, نکلو پورم. وہ کتھارسس کرنے دو لوگوں کو. پریشر کوکر سے اگر بھاپ نکلتی رہے تو وہ بہتر ہوتی ہے, لیکن سیاستدان کو پتہ نہیں, کو خلائی مخلوق ہے کیا ہے, ان کی کھوپڑیاں اور طریقے سے کام کرتی ہیں. ہم چونکہ عام لوگ ہیں, ہم اور طریقے سے دیکھتے ہیں. اٹس لائک اے پریشر کوکر. اس طرح سٹیم نکلتی رہتی ہے. ان لوگوں کی سوچ ہی بڑی سطحی اور بڑی سستی ہے. پڑھ لو, ہر چیز کا ایک کوئی علاج یار, کو خدا دا خوف کرو. ڈسپرین وغیرہ اچھی چیز ہے, لیکن وہ کینسر پیشنٹ کو کسی دینی ہے یا فلان ٹمکان, تو عقل نو ہاتھ مارو. کوئی مطلب شعور نہیں, نکلنے دو, بھاپ نکلتی رہے. اس سے پہلے کہ بالکل ہی ایکیمولیٹ ہو جائے ضرورت سے زیادہ بھاپ, اور پریشر کوکر ہی پھٹ جائے. مجھے نہیں یہ سمجھ آتی یہ کس قسم کے سوچ ہے, سطحی ہے یا آئی ڈونٹ نو, بہت ہی روایتی گھٹیا قسم کی ایک سوچ ہے. آ جائیں گے تو کیا 180 افراد, اس کا مطلب ہے اس پوری سندھ حکومت کا کے لیے فیصلہ کون ہے 180 آدمی. کو خدا کا خوف کرو. کنے تھے وہ گل پلازے جو مارے گئے, کیا ہے ایویں ایک سنسنی, ایک نان نیوز کو نیوز بنانا. پتا نہیں, یا آپ کے خلاف جاتی ہے یہ بات, میری صحت پہ فرق نہیں پڑتا. 1080 پکڑ لو, 8080 پکڑ لو, 880,000 پڑ لو, کیا ہے یہ. بہرحال آگے چلتے ہیں. کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ وزیر اعظم سے دہشت گردی کے خلاف تعاون پہ بات ہوئی, عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے, وہ بیچارہ وزیر اعظم اس سلسلے میں تو دہشت گردی کے خلاف ہو سکتی ہے, وہ ہر طرح کی دہشت گردی. میں نے پچھلے بھی ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا, پاکستان کا پرابلم ہے, ہم نہ لفظوں کو سمجھتے ہیں نہ ان کے سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں. میں نے ابھی
کیمیکل سے بننے والے دودھ کی بات کی ہے. وہ اندھو، اس سے نسلیں ماری جائیں گی. وہ اس دھرتی کا بوجھ ہوں گے. اس دھرتی کو سنوارنے نکھارنے میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. تولے شاہ کے چوہے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو 24 کروڑ، یہ 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، UNDP کی رپورٹ کی کہ 24 کروڑ لیٹر جعلی کیمیکل زدہ دودھ، یہ کن کے بچے پیتے ہیں؟ انہی کی کل شادیاں ہوں گی، تمہاری نسلیں کیسی ہوں گی. لیکن نہیں، ہر بندہ، کوئی بندہ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہے، میکرو لیول پہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. چونکہ میکرو لیول پہ پلان کرنے کے لیے انسان چاہیے. یہ ناک سے آگے نہیں دیکھتے. کل پرسوں دہاڑی باز جنرل لیڈر ہوگا، وہ کہے گا میں خاک ہو جاؤں، ایسی بنیادیں رکھ کے جاؤں کہ آنے والی نسلیں. لیکن نہیں یہاں. لیکن خیبر پختونخوا اور عوام کے حقوق کے لیے یہ ملاقات ضروری تھی. یہ بات بہت اچھی، بہت اچھی، بہت خوبصورت بات آفریدی صاحب نے کی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کا. اس کی وجہ وہ بیکار تھا، کیا کرنا تھا وہ. یہ بات بہت خوبصورت ہے. بطور سیاسی ورکر شاید نہ بیٹھتا، سیاسی ورکر کے طور پہ نہ، لیکن چونکہ خیبر پختونخوا اور عوام کے حقوق، یعنی وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پورے KP کے یہ نوجوان. اور میں تو اللہ کا اسی بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری وہ کیا نام تھا ان کا جو پہلے تھے، گیسو دراز، بابا جو وزیر اعلیٰ تھے، وہ ان کو تو دیکھ کے کبھی مظہر شاہ یاد آتا تھا، گنڈا پور ڈنڈا پور. یہ کم از کم بات کرتے ہوئے خوبصورت پولائٹ، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بطور سیاسی ورکر نہ بیٹھنا. لیکن خیبر پختونخوا اور عوام کے حقوق ایز چیف منسٹر، پرائم منسٹر نے دعوت دی تھی، جا کے ملے، بہت اچھا کیا. بہرحال تھینک یو ویری مچ.